आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अशर रहमत से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे और अपने जो 5 रोज़ों की अदायगी आपने परवरदिगार की इनायत से उसका हसूल किया, उसे बेइंतहा आसानी के साथ आपने तकमील तक पहुंचाया होगा। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद अब चूँकि हम बढ़ रहे हैं सहर की तरफ, और हमारी आप जैसा कि जानते ही हैं बहुत सारे हमारे ऐसे नाजरीन हैं जो कि मुझे व्हाट्सअप करते हैं और पूछते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई जब दौरानिया हमारा चल रहा होता है तो रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रोज़ाना हम बज़्म रमज़ान की सहरी नशियात में हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। तो हम सहरी ट्रांसमिशन करते हैं 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलती है हमारी नशियात, जिसमें बज़्म रमज़ान का जो स्लॉट है हमारा, ये जो टाइमिंग है हमारी, वो रोज़ाना रात 2 से लेकर 3 बजे तक है। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ हमें जो स्पॉन्सर किया जाता है वो किया जाता है पाकिस्तान का, बल्कि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा ब्रांड, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से, बिलाल क्लासिक की तरफ से हमें स्पॉन्सरशिप दी जाती है। और उसी के साथ साथ सलमान कॉस्मेटिक का भी इसमें भरपूर इश्तराक शामिल होता है। और साथ ही साथ आप लोग चूँकि हमें देखते हैं और पसंदीदा का इजहार करते हैं, पसंद करते हैं, और उसके बाद ही हम अपनी बज़्म को सजाने में कामयाबी से हमकिनार हो पाते हैं। इसी के साथ अपने पैनलिस्ट से मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर आप लोग के इसरार पर मैंने आज इन्हें यहाँ पर मदऊ किया और ये तशरीफ़ लेकर आए, मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। आपकी मुलाकात करवाता हूँ सबसे पहले मुफ्ती अमीर हमज़ा कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मोहतरम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। पिछली नशिस्त में तो आपने काफ़ी ज़्यादा मालूमाती जो गुफ्तगू थी तमाम लिस्टर्स तक पहुँचाई, तमाम नाज़रीन तक पहुँचाई। तो इस मरतबा चूँकि अभी आपको पता है कि कल एक बहुत बड़ा दिन है, उसका आप तज़किरा भी कर रहे थे, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। नाज़रीन और दीगर पैनलिस्ट जो हैं उनसे भी लगे हाथों आपको तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ एज़ यूजुअल हमारे बहुत प्यारे मोहतरम दोस्त हैं, आप हमें इनके साथ देखते हैं, इन्हें हमें हमारे साथ देखते हैं, और ये प्रोग्राम को हम मेरे जो है बज़्म रमज़ान को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। साथ साथ मशहूर और मारूफ सना ख्वां भी हैं, मनकबत ख्वां भी हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छी शख्सियत भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयद जहांज़ेब हुसैन ज़ैदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं जहांज़ेब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये जहांज़ेब भाई, चूँकि आपसे मिज़ा भी है, जी जी, माइक बेशक आप रख दें चूँकि आपका कॉलर ऑन है ना, तो कोई मसला नहीं है। तो मुझे बताइए कि ये जो आपने कंट्रास्ट बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है, और ये जो सुर्ख टोपी है, कल भी इसका तस्करा हुआ, वो बीच में अधूरा रह गया। तो मैं देख रहा था टर्किश में इस तरह की टोपी पहन करके वो टर्किश जो चाय बनाया करते हैं, तो चूँकि हमारे पास चाय से याद आया, चाय है नाजरीन कराम मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, उसके इस हवाले से मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं आगे बढ़ता हूँ प्रोग्राम को लेकर। और आज के जो मेरे मेहमान हैं, 2 बहुत ही ख़ास शख्सियात हैं, और सोशल मीडिया और मीडिया का आपस में जो ताना बाना है, आपस में जो कड़ी है, वो इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो हर लिहाज से, सैटेलाइट के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। तो ये आज जो मैंने जिन मेहमानों को मदऊ किया है, उसकी वजह ये थी, इनकी वजह शोहरत ये है कि चूँकि कराची के ये बेटे हैं, और कराची के जो बेटे अजीम बेटे हैं, उन्होंने एक स्टेप लिया और एक इनिशिएटिव इख्तियार किया कि भाई कराची में रहने वालों को खुश अखलाक होने के साथ साथ खुश जो है वो जायका भी प्रोवाइड किया जाए, जो कि इनका एक बड़ा ही मशहूर और मकबूल शपाटर रोल है। यकीनी तौर पे आप पहुंच चुके होंगे कि मैं किन लोगों का तस्करा करने की जानिब जा रहा हूं। इनका तारुफ वैसे तो यूँ तो तवील है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे वजाहत के साथ आपको बयान कर सकूं। खान स्पाइसी रेस्टोरेंट है इनका, और शपाटर रोल जो है वो बंस रोड पे कायम और दायम है। यकीनन आप में से बहुत सारे नाजरीन यहाँ तशरीफ़ ले जाते होंगे, लेकिन जो इसके ऑनर्स हैं, जो इसके मालिकान हैं, वो बहुत खुशनुमा शख्सियात हैं। अभी चूँकि मेरी मुलाकात हुई और वैसे भी मेरा वहाँ जाने का इत्तफाक भी होता है, तो मैं चाहूँगा आपसे अब इनका तारुफ करवाना। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑनर भी हैं, और उसके साथ साथ मैनेज भी करते हैं तमाम तर अपनी ज़िम्मेदारी अमूर को रेस्टोरेंट की, उम्मती साहब, मंजूर उम्मती।
मंजूर उम्मती साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। मंजूर उम्मती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बेहद जो है मशकूर और ममनून हूँ कि आपने जो है इतने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया, माशाल्लाह मदऊ किया, और इतनी इल्मी शख्सियात के बीच में जो है हमें जो है इस दरमियान आपने बिठाया, माशाल्लाह। और मैं आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मेट्रो वन का, कि उन्होंने जो है हमें जो है मदऊ किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन मंजूर भाई की गुफ्तगू से आप लोग खासे जो है मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। इनका नाम जो है वो चूँकि उम्मती आगे लगा तो फिर मेरे जहन में, यकीन करें बहैसियत मुसलमान, मेरे जहन में तो वही रह गया। बहर के मज़ीद आगे बढ़ाते हैं इस बज़म को, और अगले जो इन्हीं की नशिस्त पे हमारे जो दोस्त मौजूद हैं, ये भी जो है वो माशाल्लाह से खान स्पाइसी रेस्टोरेंट के जो है वो मालिकान में इनका शुमार होता है। मैनेजमेंट को बड़े ही बाकमाल बासलाहियत अंदाज में मैनेज करते हैं। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं मोहतरम जनाब उबैदुर रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? आप खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बड़ा चमक रहे हैं। लग रहा है कि रमज़ान आपके बड़े चमकदार गुजर रहे हैं माशाल्लाह। सुनने में मेरे ये आया है कि ये जो शपाटर रोल है, इसकी जो दरियाफ्त है या इसकी जो इजाद है वो आपके जहन के गोशे में पहले आई थी, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो कहाँ से आई है जहन में आपके? बस ये तो अल्लाह ताला वसीला बना लेता है, कहीं ना कहीं से ख्यालात आ जाते तो हमारे जहन में अल्लाह ने यही लाया और बना दिए। 4 आइटम को मिक्स करते, फिर चटपटा सॉस डलता है, बारबेक्यू सॉस, मायो सॉस, चीज़ सॉस, रायता, ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो जब सब चीज़ें मिक्स हो जाती है, यानी कि आप एक चीज़ से बनाओ तो उसका नाम बंदा अलग रख देता है। तो इसमें तकरीबन सॉस को मिला के 8 से 9 चीज़ें डलती है, तो इस वजह से इसका नाम शपाटर ही रख दिया। और इसका साइज़ भी आपने काफ़ी अच्छा खासा रखा हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलता। मुफ्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो शपाटर रोल है और ये जो रेस्टोरेंट है, और साथ ही साथ ज़ाहिर है हम रोज़ा इख्तियार करते हैं, फिर सहरी करने के लिए जो है हम बंस रोड का रुख करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इनके रेस्टोरेंट में मैं देखता हूँ अवामुल नास का भरपूर तरीके से रश छूटा हुआ होता है, लाइनों की लाइनें लगी हुई होती हैं, कतारें बंधी हुई होती हैं। तो इस हवाले से भी, और अशर रहमत का चूँकि आज माशाल्लाह से 5 रोज़े मुकम्मल हुए हैं, 6ठी सहरी हम इख्तियार करने की जानिब बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए माशाल्लाह भाई का ये माशाल्लाह रेस्टोरेंट है, अल्लाह तबारक ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए और इन्हें और इनके इस रेस्टोरेंट को हासिदों की बुरी नज़रों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये ख़ास अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह तबारक ताला मखलूक के दिल में किन जगहों की एक उल्फत और एक लिज्जत बढ़ा देता है। बेशक ऐसा ही। हालांकि दीगर चीज़ें जो हैं वो हर कोई अपने रेस्टोरेंट में बनाता है, मगर अल्लाह तबारक ताला ने इनके रोज़ी में बरकत रखी, ये सिलसिला रखा, वसीला रखा है, तो आज मखलूक उस तरफ आ रही है। तो कोई इफ्तारी में आ रही होगी, तो कोई सहरी में आ रही होगी। ये अल्लाह तबारक ताला का करम है, और आज अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस इदारे के, इनके जो रेस्टोरेंट है उसमें और बरकत अता फरमाए और मखलूक का वहाँ रश और हुजूम अता फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए। यकीनन मुफ्ती साहब ने बहुत सुनहरे नोट पे आके इस बात को रोका। साथ ही साथ मुफ्ती साहब, चूँकि रमज़ान मुबारक की जो है बरकतें भी हम उसका हसूल कर रहे हैं, और अशरा रहमत के 5 यानी कि आधे अशरे को हम गुजार चुके हैं, तो मज़ीद जो आधा अशरा है, आप क्या समझते हैं इसमें बरकतें, रहमतें और परवरदिगार की ख़ास फजीलतें जो हमें अता हो रही हैं, उनके लिए हम किस तरह से अपनी इबादत में इजाफ़ा फरमाएं, और कौन कौन सी ऐसी मखसूस इबादत हैं जिन्हें हम इख्तियार करते हुए परवरदिगार आलम की बंदगी को सही तौर पे और सही सिमत में उसकी गिरह को थाम सकते हैं? देखिए 5 तो जो रोज़े हैं हमारे गुजर गए, 5 रातें भी गुजर गई। अब मज़ीद जो हैं अशरा रहमत की 5 रातें, और फिर अशरा मग़फ़िरत है और जन्नत से आज़ाद है। तो जो माजी में हुआ सो हो गया, जो इबादतें नहीं हो सकी, अब मज़ीद जो है इसमें हमें इबादत को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, नमाज की कसरत करनी चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद की कसरत करनी चाहिए। और समझे कि ये जो महीना है ना, आम महीनों से बिल्कुल मुनफरिद है। बेशक वही बात कि जो आम महीनों में इबादत करते हैं, एक जो सवाब है वो उस इबादत के हिसाब से है। इस महीने में बंदा अगर कोई रास्ते में पत्थर है उसे भी बराबर में कर दे, रास्ते से पत्थर हटा दे, तो अल्लाह तबारक ताला इसमें सैकड़ों अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब मैं अल्लाह की इबादत करूं, सजदे में लगा रहूं। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक अमल है कि आप अल्लाह की इबादत में ऐसी लगी रहती कि सजदा तवील कर देती थी, और फिर आप कहती थी कि ए परवरदिगार तूने तो रात बहुत छोटी बनाई है,
اور پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماہ رمضان میں سجدے میں لگا رہے اور طویل سجدہ جو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طویل سجدے کرنے کی برکت اسے جنت میں ایسی عطا فرمائے گا کہ ایک درخت عطا فرمائے گا جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار اگر 500 سال تک بھی دوڑتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سجدے کرنے والے کو جنت میں اتنا بڑا اسے مقام اور اس کو وہ جگہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے بخوبی ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کیا کہ ہمیں اپنی عبادات کو صحیح طریقہ کار سے کس طرح اختیار کرتے ہوئے اپنی سمت کو اور اپنے ایمان کو کس طرح پختگی کے ساتھ مضبوط بنانا ہے. اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہم سب کی استقامت میں اسی طرح سے اضافہ فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں چاہوں گا یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ جو دو بہت اہم شخصیات موجود ہیں اور کراچی کے دو بہت اہم ستون ہیں اور ان کی بدولت جو ہے وہ ہمیں خوش ذائقہ جو ہے وہ ملتا ہے, اچھا بہترین جو ہے وہ ہمیں ریسٹورنٹ کے ذریعے سے کھانا ملتا ہے. اور سحری جب ہم اختیار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں کسی مناسب ریسٹورنٹ کی تلاش ہوتی ہے اور جو ان کا خان اسپائسی ریسٹورنٹ جو ہے میرا خیال ہے وہاں پر بہت ساری ورائٹیز ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ بہت سارے ویسے تو مینیوز ہوں گے, اگر اس طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے دامن وقت کی جو گنجائش ہے وہ محدود ہو جائے گی. لہٰذا شپاٹر رول یہ جو تھا اس کا تذکرہ ہوا ابھی, چونکہ میں چاہوں گا منظور بھائی آپ سے بھی کچھ پوچھنا. آپ نے تذکرہ کیا کہ ماشاءاللہ سے عبید بھائی نے اسے جو ہے وہ سمجھ لیں اس کے فاؤنڈر بنے شپاٹر رول کے, لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس میں آپ کا خود کا ذاتی بھی انپٹ تو شامل تھا نا. تو یہ کس طرح سے آپ لوگ آپس میں کمبائنڈ ہوئے, کیسے آپ لوگ کی ملاقات ہوئی, کتنے عرصہ دراز پہلے آپ لوگ ساتھ ہوئے, دوستی ہوئی, اس پہ تھوڑا میں چاہوں گا تفصیلی آپ وضاحت کریں. اصل میں دیکھیں عدنان بھائی یہ دوستی تو ماشاءاللہ بچپن کی ہے اور ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور آپس میں جو ہے ظاہر ہے بندہ بچپن سے جو ہے چل رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے ہر اعتبار سے. تو میں نے یہ جو ریسٹورنٹ ہمارے جو بلڈنگ ہے یہ میں نے جب تیار کی تو اس کے لیے میں نے عبید سے کہا, اپنے یہ جو میرے پارٹنر ہیں میرے بھائی, ان سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کو اس جگہ کے لیے جو ہے کرایہ دار تلاش کریں تاکہ میں ایک انکم میرے پاس آتی رہے اور کرائے پہ جگہ چلی جائے. صحیح. تو ماشاءاللہ جیسے کہ یہ ان کا پختون فیملی سے تعلق ہے, انہوں نے بولا مڑا چھوڑو بس ہم جو ہے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. صحیح. اور الحمدللہ ہم نے اس وقت اپنا کاروبار کیا. اچھا ایک چیز جو میرے ذہن میں تھی, وہ جب 2021 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو عبید کی ایک بات میرے ذہن میں تھی. عبید اکثر لوگ کہتے ہیں یار کبھی کوئی آپ کے اوپر پریشانی ہے مجھے ضرور یاد کرنا. تو عبید کی وہ بات یاد آئی مجھے جو اس نے کہا کہ یار میں تمہارا بھائی ہوں, کوئی مسئلہ ہو مجھے ضرور یاد کرنا. صحیح. تو جب مسئلہ ہوا میں نے اس کو کہا تو یہ فوراً تیار ہو گیا. اور بس پھر من جانب اللہ ہوتا ہے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. بے شک برحق. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وسائل بناتے گئے اللہ کے کرم سے. اور پھر جب ہم نے یہ شروع کیا ریسٹورنٹ تو اس وقت شپاٹر رول ایجاد ہم نے نہیں کیا تھا. تو ظاہر شروعات ہوئی تو ہرڈلز آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, وہ ہم فیس کر رہے تھے آہستہ آہستہ. لیکن ہمارے بہت ہی ایک اچھے ولاگر ہیں وجی انصاری صاحب, وہ اکثر مجھے کہتے تھے بولے منظور بھائی کچھ یونیک کرو, کچھ یونیک کرو جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. رول پراٹھا تو سبھی بیچتے ہیں, فاسٹ فوڈ سبھی بیچتے ہیں, ایسا کچھ یونیک کریں جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو. تو انہوں نے ساتھ بیٹھے سر سے سر جوڑ کے, تو الحمدللہ ایک من جانب اللہ ایک آئیڈیا آیا اسی وقت کھڑے کھڑے. یہ کوئی ایسے نہیں کہ بھائی ہم سوچ رہے تھے پہلے سے کچھ اس طرح کر دیں, اسی وقت آئیڈیا آیا, اسی وقت بنایا, اسی وقت ویڈیو شوٹ ہوئی ماشاءاللہ. تو پھر جب ہو گئی تو وہ کہنے لگے بھائی اس کا کیا نام رکھنا چاہیے. میں نے کہا یار اتنے ساری چیزیں مکس کی ہیں, اس کا نام پھر میرے ذہن میں آیا ایسا کرو اس کا نام شپاٹر رکھ دو, کراچی کی عوام تو ہے ہی شپاٹر. جو بات ہے ناظرین کرام, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ناظرین اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, جہاں جہاں دنیا بھر میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ کراچی والے انتہائی شپاٹر لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے کھانے پینے سے لے کر, ہمارے رہن سہن سے لے کر, ہمارے سونے جاگنے سے لے کر, ہمارے تمام تر زندگانی کے معاملات سے لے کر ہر معاملے میں جو ہے ہم انتہائی شپاٹر ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, مہمان نوازی میں بھی ہمارے جو ہے سینے وہ بڑے وسیع ہوتے ہیں, تو ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. میں پورے پاکستان میں ٹور کرتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کی وہ بات بڑی اچھی لگی مجھے شپاٹر والی. تو پھر شپاٹر کتنے آپ نے وہاں, مطلب پہلے دن جب آپ نے لانچنگ کی شپاٹر رول کی تو آپ کو پہلے دن کیسا رسپانس ملا, اور آج اس کو کتنے برس بیت چکے ہیں اس معاملے کو؟ الحمدللہ یہ ہم نے 2023 میں جو ہے شروع کیا شپاٹر رول. اچھا. اور جب ہم نے شروع کیا ویڈیو شوٹ ہو گئی تو ولاگ کافی بعد میں اپلوڈ ہوتا ہے. تو اس وقت ہم نے آہستہ آہستہ ہم نے یعنی کسٹمرز کو بتانا شروع کیا, ان کے سامنے جب بنایا ایک چیز, جب ان کو یونیک نظر آئی
تو ویڈیو آنے سے پہلے ہی وہ ماشاءاللہ بکنا آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. اچھا الحمدللہ. تو کہتے ہیں نا رات کو انسان سوتا ہے, صبح جو ہے اس کی کایا پلٹی ہوئی ہوتی ہے. تو جب وہ ولاگ شوٹ ہو گیا ماشاءاللہ, ہم لوگ جیسے بھائی نارملی ریسٹورنٹ پہ آتے ہیں روزانہ, آ گئے بھائی, ایک اتنی خاص تیاری بھی نہیں کہ بھائی ایک چیز ہے بھائی چلو نکالیے شاید چل جائے. تو الحمدللہ جو اس کی ویڈیو ماشاءاللہ جو امپیکٹ لوگوں پہ گیا, تو ہم دیکھ رہے ہیں بھائی کافی کارز آ رہی ہیں, بائکس آ رہی ہیں, پارکنگ میں آ کے لگ رہی ہیں یار. ہم بول رہے ہیں یار کیا چکر ہے. اور الحمدللہ وہ ایسا جو ہے عوام کا جگہ غفیر جمع ہو گیا. عوام کا جب جمع غفیر جمع ہونا شروع ہوا تو ہم پریشان ہو گئے, ہماری تیاری بھی نہیں تھی. صحیح تو آن دا اسپاٹ پہ تیاری وغیرہ کی اور جتنا ڈیلیور کر سکتے تھے عوام کو. سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اگر ایک روز میں اگر آپ کے اس بہت ہی مخصوص خاص شپاٹر رول کا ذکر کیا جائے تو ایک دن میں, عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر ایک دن میں کتنی کوانٹٹی میں آپ کے رولز جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں یہ سیکریٹ ہے, یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اور الحمدللہ اتنے کہ اللہ کا بہت کرم ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ مزید استقامت عطا فرمائے. اور اب ناظرین کرام ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جبکہ ہم بزم رمضان کے پہلے وقفے کو اختیار کریں گے اور انشاءاللہ جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی, ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کے پہلے بریک سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ہی ویورز کو ایک مرتبہ پھر آپ کا اپنا میزبان عدنان خان خوش آمدید کرتا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو ہے یہاں پر کافی جو ہے وہ علمی گفتگو کے ساتھ ساتھ, چونکہ کراچی میں جو ہے وہ سحری اور افطاری کے دوران جو ہے خاصی گہما گہمی ہوتی ہے اور ریسٹورنٹس کا ہمیں جو ہے رخ کرنا, کراچی والوں کو چونکہ ریسٹورنٹس میں بیٹھنا, وہاں جا کے کھانا پینا بہت پسند ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ معلومات حاصل کی. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں تو میں چاہوں گا ذرا علمی گفتگو پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں, علمی پہلوؤں پہ بھی تھوڑی سی معلوماتی گفتگو حاصل ہو. تو کل آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ کل ایک بہت ہی مقدس دن ہے, تو میں چاہوں گا اس دن کے حوالے سے بھی تھوڑا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو, چونکہ ظاہر سی بات ہے زندگانی میں کئی قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن کی کوشش سے معاملات نکل جاتے ہیں, تو میں چاہوں گا آپ بہتر انداز میں اس کی وضاحت کریں گے. دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دنیا سے رخصت ہونے کی کل جو تاریخ ہے 7 رمضان المبارک. ویسے تو تواریخ جو ہیں کتابوں کے اندر 3 رمضان بھی موجود ہے اور اسی طریقے سے 7 رمضان بھی موجود ہے, بہت ساری, کیونکہ تاریخ کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ 400 ہجری کے بعد یہ تمام کی تاریخ لکھی گئی ہے. اچھا, یعنی کہ اب راوی سے راوی ہو کر بات آئی ہے تو اس میں اختلافات بہت ہیں, تو بعض 7 کو مناتے تو بعض 3 کو مناتے ہیں. اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہیں, آپ وہ رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے, بے شک بے شک, کہ آپ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہتی اور آپ اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھتی تھی. جب آپ چکی پیستی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی. جب آپ کھانا پکاتی تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے. جیسے فارغ ہوتی تو آپ اللہ کی عبادت میں لگ جاتی. اور دوسری بات آپ کی وہ دل چھو لیتی ہے کہ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں, یعنی میں انتقال کروں, تو میرا جو جنازہ ہے وہ رات کو نکالا جائے. جب آپ سے پوچھا گیا کیوں, تو کہا کہ جس طریقے سے میری حیاتی میں غیر محرم نے مجھے نہیں دیکھا تو میں چاہتی ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی میرے جنازے کو نہ دیکھے. تو یہ ہماری بہنوں کو, ماؤں کو اور بیٹیوں کو یہ ایک درس ہے کہ جب ہماری سر کی تاج اور خاتون جنت جس کو آپ کو لقب دیا گیا کہ آپ باپ پردہ رہتی تھیں, کسی نے نہ دیکھا. شاعروں نے تو یہاں تک بھی شعر کے اندر لکھا جس کی شرح یہ ملتی ہے کہ اللہ نے جو سورج و چاند بنائے انہوں نے بھی ماں فاطمہ الزہرا کے بالوں کو بھی نہیں دیکھا ہے. تو یہ وہ خاتون ہے کہ آپ کی سیرت سے مجھے, ہم سب کو یہ درس ملتا ہے کہ آپ باپ پردہ رہتی ہیں. اور دوسری بات کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں جب اللہ کی عبادت کرتی تو جب دعا کرتی تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی, امت کے لیے مانگتی تھی. اور وہ کیا مانگتی تھی کہ اے اللہ میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو یہ اس خاتون کی رات ہے. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اس رات کو ان کو ایصال ثواب کیا جائے اور بالخصوص یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ, جب مرد جب دعا کرے تو یا اللہ حضرت فاطمہ کے نقش قدم میری ماں, میری بہن اور میری بیٹی کو چلا اور ان کے صدقے میں ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک آپ نقطے کو بھول گئے, میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت ہو جائے.
آپ نے ماں بہن اور بیٹی کا تذکرہ کیا، لیکن اگر اس میں تھوڑا سا پہلو اور اضافہ کیا جائے تو بیوی کا بھی ایک پہلو ہے۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کی عکاس ہے کہ یقیناً آپ پہنچ گئے تھے میرے معاملے تک۔ تو اس میں بہت سارے مرد حضرات ہیں چونکہ مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، اس میں وہ پریشانیاں اپنی اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جو بیگمات ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ انہیں بھی نقش قدم کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور گھر گرہستی کو اگر صحیح معنوں میں صحیح سمت میں کوئی لے کر کے بڑھتا ہے تو ماں کے بعد بیوی کا اس میں شامل کردار ہوتا ہے۔ اور مرد حضرات اگر پرسکون ہوتے ہیں ذہنی طور پہ یا اپنے کاروباری طور پہ یا معاشری طور پہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی پہلو پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی سی مزید رہنمائی ہماری بہنوں کی کر دیں۔ بے شک دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، کیونکہ حضور کی صحبت میں تھی، بیٹی تھی، شہزادی تھی، لاڈلی تھی، حضور سے سب سیکھا، اور آپ نے حضور سے سیکھ کر مولا علی کے نکاح میں آئی ہیں، اور پھر مولا علی کے ساتھ رہ کر اپنے بچوں کی تربیت کی ہیں، اور بچے اپنی ماؤں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب اسی طریقے میں اپنا دیکھو تو میری بیگم کے پاس میرے بچے ہوں گے، صحیح، تو اب ان کی زیادہ تربیت تو ماں ہی کرے گی۔ جب ماں فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر ہوگی، یعنی بیگم اگر حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں گی تو بچوں کو بھی امام حسن و حسین کی طرح بنائیں گی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ ہے کہ اس میں ایک کردار شوہر کا بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر اس طرح توجہ دے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو معاشرے میں بیگم کے سامنے ہر شعر دب جاتا ہے اور باہر شعر ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس شعر کو چاہیے کہ بیگم کے سامنے بھی قال اللہ و قال رسول اللہ آواز، یعنی کہ مفتی صاحب کی قطع کلامی کے معذرت چاہوں گا قبلہ، مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے مرد حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری جتنی جو بہنیں دیکھ رہی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں اور جو شادی کا ارادہ بھی رکھتی ہیں، بھائی دیکھیں جب آپ رشتے میں کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو جڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ جڑ جاتے ہیں، تو جڑ کر رہنے میں جو برکت اور جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس میں تو میرا خیال ہے مفتی صاحب کوئی انکار ہی نہیں ہے نا، اور اس میں مضبوطی تبھی قائم اور دائم رہتی ہے کہ جب کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، خوش اخلاقی رکھیں، مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کریں۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں اپنے آپ کو ہم نے سیکھنا ہے، خواتین نے، اور حضرات کا جیسے ذکر ہوا، حضرات جو ہے انہیں بھی اپنی آواز کو جو ہے وہ زیادہ بلند نہیں کرنا، اپنی آواز ضرور آپ شامل کریں، لیکن گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کی آواز ذرا سی بلند ہو گئی خاتون سے تو خاتونیں زرین زمانہ جو ہوتی ہیں خفا بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ مفتی صاحب کیا کہیں گے اگر خاتون آپ سے روٹھ جائیں، آپ کی آواز کی تھوڑی سی شدت بڑھ جائے؟ ظاہر ہے مرد حضرات ہوتے ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، فرسٹریشنز ہوتی ہیں، کاروباری معاملات میں، جابز وغیرہ میں، تنخواہوں میں، اور بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں، اس کا سامنا کر کے بیچارہ جب وہ مرد گھر لوٹتا ہے تو اسے کس طرح سے اس کا ویلکم ہونا چاہیے، استقبال ہونا چاہیے تاکہ وہ پرسکون رہے اور جو زندگانی میں جو کامیابیاں ہیں اس کا حصول ممکن بنا سکیں۔ لیکن مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ باہر جب جاتے تو مزدوری فرماتے ہیں اور شدید گرمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کافی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جب آپ ماں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یعنی آپ جب گھر میں جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ پہلے مولا علی کو پانی پیش کیا کرتی تھی اور آپ کو جگہ پر بٹھایا کرتی، اور ہماری خواتین کی طرح نہیں کہ فرمائشیں شروع ہو جائیں، یہاں تک کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جو مزاج تھا اس کے مطابق آپ پیش آتی تھی۔ بالکل۔ اور ماں فاطمہ الزہرا کا جو کلام کرنے کا انداز تھا کہ صوفیہ بھی لکھتے ہیں اور مورخین بھی لکھتے ہیں کہ مثل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بڑا میٹھا انداز ہوتا تھا کہ مولا علی مشکل کشا پہ جو تھکاوٹ تھی وہ تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی، اور ماں فاطمہ الزہرا کی جو صورت تھی وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی مثل تھی، تو اس صورت کو دیکھ کر بھی آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی۔ آج کل ہماری خواتینوں کا معاملہ یہ ہے کہ بیگمات کا معاملہ، میں چاہوں گا قطع کلامی کے لیے معذرت، بیگمات کا معاملہ ایسا ہے کہ شادیوں میں جاتی ہیں تو سجدج کر ہوتی ہیں، شوہر کے سامنے آتی ہیں تو اللہ معاف کریں کہ وہ گھر کی جو میڈز ہوتی ہیں سڑا ہوا تیل لگا لیتی ہیں بالوں میں، کپڑوں سے جو ہے وہ کئی دن نہ نہائے ہوئی جو ہے وہ خوشبوئیں نمودار ہو رہی ہوتی ہیں، عجیب و غریب، اور جھاڑو جو ہے وہ ایک کہیں کا کہیں پڑا ہوا، تنکے اس کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، برتن جمع پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی کیفیت کو اگر کوئی مرد اگر ملاحظہ فرما لیتا ہے
تو سر آپ ہی بتا سکتے ہیں مناسب کہ اس کی کیا روحانی اور کیا جسمانی اور کیا ذہنی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے, کس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آزمائش میں آ جاتا ہے وہ, آزمائش ہے, ہر طرح آزمائش ہے. یعنی کہ ناظرین کرام, میں معذرت خواہ ہوں اپنی بہنوں سے. دیکھیں ضروری ہے, یہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم ترین مسئلہ ہے, اور مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کشمیر تو نہیں ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. کشمیر ہمارا ہے تو اس مسئلے کا حل بھی ہمارا ہے, تو ہم حل تلاش کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اسی حل کے ساتھ مفتی صاحب اب میں چاہوں گا آگے بڑھنا. ظاہر سی بات ہے منظور بھائی کہ آپ کا یہ جو شپاٹر سلسلہ ہے, میں اس کو سلسلہ کہوں گا, شپاٹر سلسلہ, اس شپاٹر سلسلے میں ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ بھئی کئی جو ہے نام نہاد شپاٹر کے نام سے جو ہے انہوں نے اس کی کاپیز کرنے کی کوشش کی. مارکیٹ میں آپ کی جو ورتھ اور ویلیو ہے اس میں جو ہے وہ خلل پیدا کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے اس کے لیے کیا انیشیٹو لیا, کیا آپ کا موٹیو ہے, اور کیا آپ کی فیوچر پلاننگ ہے کہ بھائی آپ کا جو یہ پرٹیکولر ایک اسپیشلٹی ہے آپ کا جو خاصہ ہے, الحمدللہ یہ صرف آپ کا ہی میں سمجھتا ہوں خاصہ ہے, جیسے بہت سارے اور بھی چیزیں ہمارے شہر میں ملتی ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے, تو یہ شپاٹر آپ کا رول خاصہ ہے. تو اسے کس طرح سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اور جو نام نہاد جو شپاٹر کے نام پر یہ جو مارکیٹ کر رہے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں عدنان بھائی, ہمارے معاشرے کا علمی ہے کہ کچھ بھی چیز جب مشہور ہوتی ہے تو اس کی کاپیز وغیرہ بننا شروع ہو جاتی ہیں, اور کاپیز کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کاپیز ہی تو ہوتی ہیں جو کہ ایک برانڈ کھڑا کرتی ہیں. ارے کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں نا, ابھی آپ اگر جیسے کہیں پہ بھی یہ شپاٹر رول کھائیں گے, جیسے اگر اسپائسی خان ریسٹورنٹ جیسے ہمارا ہے, جی جی, ہم اس کے پائنیئر ہیں شپاٹر رول کی, آپ یہاں نہیں پہنچے, مثال کے طور پہ آپ کہیں اور شپاٹر رول کھاتے ہیں تو آپ کو یہ جستجو پیدا ہوگی کہ یار اس شپاٹر رول کو ایجاد کرنے والا کون ہے. تو پھر ظاہر ہے کراچی کی عوام بیوقوف تو ہے نہیں, ماشاءاللہ سارے لوگ ہی ماشاءاللہ سب چیزوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. یہاں تک کہ ہماری خواتین کا بھی ذکر آیا تو وہ کپڑے کو دیکھ کے پہچان جاتی ہیں ریپلیکا ہے یا اصل ہے, اوریجنل ہے. تو اسی طرح جو ہے اس کی بھی مثال دوں گا کہ اکثر لوگ یعنی کہ ایک دوسرے کو بتا بھی دیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مشہور بھی ہیں. تو ماشاءاللہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے سر, ہم متفق ہیں اس بات سے, ناظرین متفق ہیں. اور کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی طور پہ یہ شپاٹر رول, اور ہمارے چونکہ ماشاءاللہ منظور بھائی موجود ہیں, عبید بھائی موجود ہیں, یہ دونوں جو ہے آپ کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس پڑھیں گے بھی صحیح, دیکھیں گے بھی صحیح, اور آپ نے لازمی طور پہ بتانا ہے کہ یہ آپ جو ان کا خاصہ ہے اسے آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں, اور نام نہاد جو یہ کوششیں جو کر رہے ہیں, ناکام کوشش میں کہوں گا, انہیں جو ہے آپ نے منہ توڑ جواب دینا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہم بزم رمضان کے دوسرے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جیسے ہی بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میں غلام غلامان غیمت, میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان محمد. قابل رشک ہے موت میری, قابل فخر ہے میرا جینا, میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں, دل میرا بن گیا
مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ. آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنی بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا، چونکہ مجھے کسی نے کہا کہ جناب عدنان بھائی اگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہ وعدہ وہ تھا جو کہ وفا ہوگا، اور یہ وعدہ میں نے انفرادی طور پہ اپنی ذاتی طور پہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے برانڈ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک کی طرف سے ہوا تھا. اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ نے چونکہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک کے 80 گز کے، 100 گز کے اور 120 گز کے جو پلاٹس تھے ان کی بکنگ کروانی تھی، جس کی مالیت تھی 3 لاکھ روپے بکنگ کی، اور ماہانہ قسط تھی 15,000 روپے. جبکہ اگر آپ 80 یا 100 گز کے پلاٹس کی بکنگ کروائیں گے تو آپ کے لیے اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں، اور بالخصوص بزم رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے توفیل، آپ کو دیے جائیں گے اسمارٹ فونز بالکل فری. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ 120 گز کے پلاٹ کے مالک بنتے ہیں، آپ اس کی بکنگ کرواتے ہیں، تو آپ کو برانڈ نیو 70 سی سی موٹر سائیکل دی جائے گی، وہ بھی بلال کلاسک کی طرف سے بالکل فری. تو کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب، یہ جی ایف ایس کی طرف سے اتنا زبردست انیشیٹو ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ بالکل ہے واقعی میں، تو پھر اس میں دیر کس بات کی؟ ہاں، بسم اللہ ہو جائے. بالکل بسم اللہ. اگر اتنی طاقت ہے تو واقعی میں بکنگ شروع کریں. اور یہ چیزیں جو فری میں ملے تو فری کا مال چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل مفتی صاحب نے درست فرمایا. اور چونکہ فری کا مال ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو فری کا مال ہے اور ساتھ میں جو ہم پیسوں کا بھی جو مال لے رہے ہیں، بھائی وہ اس میں کتنی ورائٹی اور کتنی رینج ہے ہمارے پاس. تو میں چاہوں گا یہاں پر عبید بھائی آپ موجود ہیں، اور یہ ہمارے چونکہ پختون بھائی ہیں، اور پختون بھائیوں سے تو ویسے ہی ہمارا بڑے مہمان نواز، بڑے دل پھیک اور بڑے ہی جدار لوگ ہوتے ہیں. عبید بھائی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے ریسٹورنٹ کے اندر نہ صرف شپاٹر رول بلکہ اس کے علاوہ دیگر بھی بہت ساری وسیع ورائٹی اور رینج ہے، کھانے کے حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے، فاسٹ فوڈ ہو گیا اور باربیکیو ہو گیا، اور دیگر بہت سارے آپ لوگ کے مینیو ہیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے وہ ویورز جو کہ اب تک آپ کے ریسٹورنٹ پہ جنہوں نے وزٹ نہیں کیا، انہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ مینیو میں کیا کیا خاصیت آپ نے رکھی ہے؟ جی ویسے تو ہمارے پاس چکن رول، کباب رول، یہ رول کا سلسلہ جو چھوٹے رول ہے وہ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باربیکیو میں ہمارے پاس بہت ساری اسپیشلٹی ہے، جس میں سے باربیکیو پلیٹر ہو گیا، اس کے علاوہ ببلو مکھن بوٹی ہو گئی. اللہ خیر کرے. تو وہ چیز ایسے بنتا ہے، اسی لیے ان کا نام ایسے رکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس فاسٹ فوڈ میں ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک سینڈوچ ہے، مافیا سینڈوچ. مافیا اچھا وہ چکے بولا اچھا مافیا والا سینڈوچ. اللہ نہیں، لیکن اگر آپ وہ کھا لیں تو آپ کو معافی نہیں مانگنی پڑے گی جی کسی سے، یہ بات طے شدہ ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس مسالہ شپاٹر بروسٹ ہے. کیا بات ہے، اور ماشاءاللہ اس کی بہت ہائپ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں تو پسند بھی کرتے ہیں اور بہت تعریف کر کے جاتے ہیں. پارسل تو ضرور لے کے جائیں گے. ارے کیا بات. تو اس کا خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے لیے ہم نے ایک سیکریٹ جو سوس بنوائی ہے، تھوڑا اسپائسی ہوتا ہے، اس کو ڈپ کرتے ہیں اور پھر سر ہمارا ہاضمہ کھلا ہوا ہے. کراچی والے مسالہ جات تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن میں چاہوں گا آپ چونکہ یہاں موجود ہیں، آپ کی موجودگی سے بھرپور طریقے سے تمام میرے بزم رمضان دیکھنے والے ویورز کو مستفیض کروانا اور فائدہ پہنچوانا. آپ ابھی اس ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو کیا پیکیج دینا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا منظور بھائی آپ بھی اور عبید بھائی آپ بھی، اب دونوں مشترکہ جو ہے وہ کوئی ایک اعلان کر دیں ایسا کہ رمضان کا چونکہ ابھی 5واں ہی روزہ ہوا ہے، تو مزید انشاءاللہ 25 یا 24 روزے باقی ہیں. تو اگر سحری کے وقت اگر آپ کے پاس تشریف لائی جائے تو بزم رمضان کے توفیل اور ہمارا ریفرنس اگر آپ کو دیا جائے تو آپ انہیں کیا خاص پیکیج دیں گے؟ ان کو خاص پیکیج یہی ہے کہ ڈیلز وغیرہ ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہوتی ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رش کے دنوں میں نا ہم لوگ ڈیلز بند کر دیتے ہیں. تو اس توسط سے انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ کوئی ڈیل ہم بند نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ڈیلز جو ہے ان کو ملتی رہیں گی. اور عبید بھائی بیٹھے ہیں تو ہم یہی کہیں گے، میں اپنی طرف سے کہوں گا خوش آمدید، اور عبید بھائی کی طرف سے پخیر راغلے. اور الحمدللہ ابھی ہم نے ایک نیا ہال بھی لانچ کرنے والے ہیں. جی انشاءاللہ بہت جلد اس کی اوپننگ ہوگی انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ تقریباً کوئی 80% پلس کی جگہ ہے وہ. اچھا. تو ابھی ورکنگ شروع ہے انشاءاللہ، عنقریب انشاءاللہ
खोल देंगे। अच्छा, इसी बात से एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि मंजूर भाई, उबैद भाई, आप दोनों बताइए कि इसके अलावा चूँकि बंस रोड की तो आपकी वो शाख मौजूद है, उसके अलावा और कोई ब्रांच खोलने का इरादा शहर के किसी हिस्से में या शहर से बाहर कहीं, चूँकि जिस तरह से माशाल्लाह से डे बाय डे परवरदिगार आपको जो है वो बुलंदी अता फरमा रहा है आपके कारोबार में, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस हवाले से कुछ सोचा आपने मज़ीद? इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो करेंगे। अभी ज़रा अपने ब्रांच पे थोड़ा और फोकस करें और इंशाल्लाह इरादा हमारा बहुत है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और नाज़रीन, मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो हमारे भाई हैं मंजूर भाई और उबैद भाई, इनके रेस्टोरेंट में आपने आज की जो सहरी है, आज से ही आपने इख्तियार करना शुरू करनी है। इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से ना सिर्फ जायकेदार खानों से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, साथ ही साथ आपको जो है भरपूर तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा अच्छे इन्वायरमेंट के साथ। और मैं चाहूँगा, इख्तितामी मराहिल में हम चल रहे हैं, तो मुफ्ती साहब, इख्तितामी मराहिल से पहले कोई एक मुख्तसर सा पैगाम हमारे तमाम बज़्म रमज़ान नशियात देखने वाले व्यूवर्स को आप देना चाहें। देखिए, माह रमज़ान मुबारक है। अब आइंदा रमज़ान मुझे और आपको मिले या ना मिले, ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। पिछले जिन्होंने रमज़ान मनाया, इस बार वो हमारे साथ रमज़ान नहीं मना रहे हैं, तो इस रमज़ान को आखिरी समझते हुए अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और जिनसे आपने जिनका हक़ अदा नहीं किया उनको हक़ अदा कर दें, उनसे माफ़ी मांग लें। अब जब हम मर जाएंगे तो फिर कब्र में समझे कि आस रह जाएगी कि काश मैंने रमज़ान में ज़्यादा नेकी की होती तो मीज़ान मेरा भारी होता। तो यही मेरा आखिरी पैगाम है कि इस रमज़ान की कदर करें। जब इस रमज़ान में इबादत के पाबंद हो जाएंगे, लोगों को माफ़ करने वाले हो जाएंगे, जब आप शव्वाल में दाखिल होंगे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आपका जारी रहेगा। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और हम सब को मौत के वक्त कलमा तैयबा भी नसीब फरमाए, जब हम मरें तो सामने मोहम्मद अरबी का चेहरा हो। मैं चाहूँगा बिल्कुल मुख्तसर सा आप भी मंजूर भाई और उबैद भाई, आप भी मैसेज दे दें जल्दी से व्यूवर्स को, उसके बाद हमने इख्तितामी मराहिल में हम चल रहे हैं। व्यूअर्स को यही मैसेज है, हज़रत ने तो सारी जो है बयान कर दिया माशाल्लाह। तो रमज़ान मुबारक का महीना है, तो हमने भी कम बेश जो सुनते रहते हैं वो हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है 3 सीढ़ियाँ जो मिंबर की चढ़े, तो उसमें एक सीढ़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि हलाक व बर्बाद हो वो शख्स कि जिसको रमज़ान के रोज़े मिले और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। तो भाई हम भी जो है कोशिश करें और इस पे अमल पैरा रहें। मुसर्रत महफिल में हम जैसे बैठे हैं तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सोहबत को इख्तियार करें और हम कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला हमारी भी और सारे आलम के। उबैद भाई जल्दी से आपका भी मुख्तसर पैगाम। बस यही है कि बरकत वाला महीना है और इसमें रोज़े वगैरह रखे तो अल्लाह ताला जो है रोल भी घर में रखें। हाँ, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा जाज़िद भाई आपका भी एक मैसेज और नाज़रीन कराम, जाज़िद मैसेज जल्दी से। महीना इबादत का महीना है, इसमें जितना हो सके हर लम्हा जो है कीमती है, इसको ज़ाया ना कीजिए, इबादत में गुजारिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो रहिए। अच्छा जी, और नाज़रीन कराम, इसी के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाज़त इख्तियार कर रहा है, इस उम्मीद के इस तवक्को के साथ कि इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फिल वक्त के लिए मैं अपनी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़ नासिर कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में जाज़िब की एक मनक़बत। ठीक। अब के दरबार से जब भी मैंने सैयदा के वसीले से मांगा, रब के दरबार से जब भी मैंने सैयदा के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना